تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، نیک کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آخر نیکی چیز کیا ہے؟ کوئی اسٹینڈرڈ تو ایسا ہوگا جس سے ہمیں سمجھ آئے کہ فلاں کام نیکی کا ہے اور فلاں کام برائی کا۔ مسلمانوں کے لیے تو اس دنیا میں ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب نیکی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا ہم جن کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں وہ واقعی نیکی ہے یا بس ہم اپنے دل کو دلاسا دے رہے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، جسے آیت بر بھی کہتے ہیں، اس آیت میں نیکی کے تمام آسپیکٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کا حق ادا کر سکوں۔ یہ آیت کچھ یوں شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ صرف نیکی ہی نہیں کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لیں۔ ہم نماز میں قبلہ رخ ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ قبلے کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کے لیے قبلہ مشرق کی طرف ہے تو کسی کے لیے مغرب کی طرف۔ اسی بات کو یہاں ریفر کیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ پر احسان کر دیا ہے اور بس دین یہیں ختم ہو گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی بہت سے نیک عمل موجود ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور یوم آخرت پر بھی۔ مطلب جو بھی کام کیے جائے اس کا بدلہ اللہ سے ایکسپیکٹ کیا جائے، نہ کہ لوگوں سے۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا تبھی آپ اللہ سے بدلہ ایکسپیکٹ کریں گے۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان بھی نیکی ہے، کیونکہ اسی دن ان نیک کاموں کا بدلہ ملے گا۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اور نیکی کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے اور نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے۔ جب بھی نیک کام کریں تو اس کی عملی تصویر یا نمونہ دیکھنا ہو تو نبیوں کی زندگی سے دیکھیں۔ عقیدہ رسالت ہوگا تو تبھی آپ نبیوں کی زندگی سے نیکیاں سیکھیں گے، اور مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اور آگے نیکی کو مزید ڈیفائن کیا جا رہا ہے کچھ اس طرح، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال جس سے آپ کو محبت ہو اسے خرچ کریں، ذوی القربیٰ اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے پر۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور وہ اتار نہیں سکتے، تو نیکی یہ ہے کہ مال خرچ کریں ان سب لوگوں پر۔ حاجی صاحب نے حج تو بہت کیے ہوئے ہیں اور مال بھی خوب جمع کیا ہوا ہے، لیکن کسی پریشان حال کو دیکھ کر جیب کی طرف اگر ہاتھ نہیں بڑھتا تو پھر آپ نیکی سے بہت دور ہیں۔ ایمانیات کے بعد سب سے بڑی نیکی مال خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید نیکی کے بارے میں آتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ مال خرچ کرنے کی ہدایت کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اوپر جو مال خرچ کرنے کا کہا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے سوا ہے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اور آگے نیکی کے بارے میں مزید آتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ ہم جو روز مطلب نکالنے کے لیے ٹوپی کراتے ہیں، لوگ ہمیں اسمارٹ بھی سمجھتے ہیں۔ سوچ لیں اللہ کی نظر میں وعدے کو پورا کرنا ہی حقیقی نیکی ہے۔ اور آگے اللہ پاک مزید فرماتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیکی کیا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں سختی اور تکلیف کے وقت میں اور جنگ کے وقت میں۔ صبر کرنا ہی اللہ کے نزدیک ایک بڑی نیکی ہے، ہر مصیبت میں اور پریشانی کے عالم میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں آپ اس کی لسٹ بنا لیں اور اپنے تمام اعمال کو اس لسٹ پر رکھ کر تولیں کہ کیا آپ واقعی نیکوکار ہیں یا دل کی تسلی ہے۔ شکریہ۔